حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر کاٹ دیا گیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، جب شیطان کسی سے اس کی نیند میں کھیلے تو وہ لوگوں کو نہ بتائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4616۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے اکثر یوں فرمایا کرتے تھے، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اللہ چاہتا بیان کرتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز ہمیں فرمایا، دو آنے والے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور انہوں نے مجھے کہا چلو، اور میں ان کے ساتھ چلا، اور پھر فصل اول میں مذکور حدیث مکمل طور پر بیان کی، اور اس میں اضافہ ہے جو کہ حدیث مذکور میں نہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم ایک انتہائی سرسبز باغ میں آئے، اس میں موسم بہار کے تمام پھول، اور باغ کے وسط میں ایک طویل آدمی تھا، اور اس کے درازی قد کی وجہ سے میں اس کا سر نہیں دیکھ سکتا تھا، جبکہ اس آدمی کے ارد گرد بہت سے بچے ہیں جنہیں میں نے اتنی کثرت سے پہلے ہرگز نہیں دیکھا۔ میں نے ان دونوں آدمیوں سے کہا، یہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا آگے چلیں۔ ہم چلے اور ایک بڑے باغ کے پاس پہنچے۔ میں نے اس سے بڑا اور اس سے زیادہ بہتر باغ کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا اس میں اوپر چڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم اس میں چڑھے اور ایک شہر میں پہنچے جس کی تعمیر اس طرح ہوئی تھی کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی۔ ہم شہر کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا، اور وہ ہمارے لیے کھول دیا گیا، تو ہم اس میں داخل ہو گئے۔ ہم اس میں کچھ آدمیوں سے ملے، ان کا آدھا دھڑ اتنا خوبصورت تھا کہ تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور ان کا آدھا دھڑ اس قدر قبیح تھا کہ تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ان دونوں نے انہیں کہا، جاؤ اور اس نہر میں گر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہاں ایک چوڑی نہر جاری تھی، گویا اس کا پانی خالص سفید ہے۔ وہ گئے اور اس میں گر گئے، پھر ہماری طرف واپس آئے تو ان کی وہ خرابی ختم ہو چکی تھی اور وہ خوبصورت بن گئے تھے۔ اور حدیث کے ان زائد الفاظ میں فرمایا، وہاں وہ طویل آدمی جو باغ میں تھا وہ ابراہیم تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ بچے جو ان کے ارد گرد تھے یہ وہ بچے تھے جو دین فطرت پر فوت ہوئے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں، بعض مسلمانوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں کے بچے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کے بچے بھی، اور وہ لوگ جن کا آدھا دھڑ اچھا اور آدھا دھڑ قبیح تھا، تو یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے اچھے عمل بھی کیے تھے اور برے عمل بھی، اللہ نے ان سے درگزر فرمایا۔ رواہ البخاری۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4625۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ہم عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں اور ہمارے پاس ابن تاب کی کھجوریں لائی گئیں۔ میں نے یہ تعویل کی کہ یہ دنیا میں ہمارے لیے رفت ہے اور آخرت میں نیک عاقبت ہمارے لیے ہے، اور ہمارا دین یقیناً کامل اور احسن ہے۔ رواہ مسلم۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4617۔